اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ اس میں ہم نیشنل پولیٹیکل پارٹیز پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے۔ 6% ووٹس ان دا لوک سبھا الیکشنز، یا 4 اسٹیٹس میں یہ ایز اے اسٹیٹ پارٹی ریکگنائزڈ ہو، یا 4 سیٹس لوک سبھا الیکشنز میں یہ حاصل کرتی ہے کوئی پارٹی، تو اس کو ہم نیشنل پارٹی کا اسٹیٹس اس کو ملتا ہے۔ تو آج ہم اس میں ہم نے ابھی تک پڑھا ہے آل انڈیا ترنمول کانگریس، بہوجن سماج پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ۔ ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ تو انڈیا میں رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز، نیشنل پولیٹیکل پارٹیز، ریکگنائزڈ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز 8 ہے، اور ہماری کتاب میں 7 دی گئی ہے، تو 8 کو بھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں۔ تو آج ہم کو ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کا نام ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ تو اس کو پاپولرلی ہم اس کو کانگریس کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے 1885 میں اے او ہیوم نے اس پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ ایلن اوکٹوون ہوم نے 1885 میں اس کی داغ بیل ڈالی، اور اٹ از ون آف دا اولڈسٹ پارٹیز آف دا ورلڈ، اور انڈیا کی اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈ کی بھی یہ اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بہت مرتبہ یہ سپلٹ بھی ہو گئی، اور اس نے انڈیا کی جو فریڈم سٹرگل ہے، اس کے لیڈرز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، چاہے وہ جواہر لال نہرو ہو، گاندھی ہو، ولا بھائی پٹیل ہو، یہ سب کانگریس کے یا اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد ہو، تو یہ سب اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبرس رہ چکے ہیں۔ اور جب یہ تو ہو گئی پری انڈیپینڈنس پیریڈ میں بھی اس نے امپورٹنٹ رول ادا کیا فار دا فریڈم اسٹرگل آف انڈیا، اینڈ آفٹر پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا جو رہا ہے، اس میں بھی اس نے ایک ڈومیننٹ رول ادا کیا انڈین پولیٹکس میں، اور یہ نیشنل لیول پر بھی پولیٹیکل پارٹی رہی ہے، اور اسٹیٹ لیولز میں بھی، اسٹیٹس میں بھی اس کا دورہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈر دا لیڈرشپ آف ڈائنامک لیڈرشپ آف دا پنڈت جواہر لال نہرو، تو اس کانگریس نے ہندوستان کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ یہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ جو ماڈرن انڈیا ہے، یہ ایک سیکولر، ڈیموکریٹک اور ریپبلک انڈیا بنے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن آپ جانتے ہو، جدید، جس میں ہر طرح کی جو ڈیولپڈ ہو، سیکولر آپ جانتے ہو جس میں کسی ریلیجن کو فیور نہ ہو بلکہ سب ریلیجن ایکول ہو، اور ڈیموکریسی مور اسٹرینتھن ہو۔ اور فرام 1947 to 1977 تک اس پولیٹیکل پارٹی یعنی کانگریس نے حکومت کی ہندوستان پر، سینٹرل لیول پر بھی اور موسٹ آف دا اسٹیٹس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں ون پارٹی ڈومیننس، یعنی فرام 1950 بلکہ 1947 سے ہی ہم بات کریں گے، 1947 سے لے کر 1977 تک کانگریس پولیٹیکل پارٹی نے ہی اسی کی ڈومیننس رہی، اسی کا دبدبہ رہا۔ 1977 تک صرف کانگریس پارٹی ہی حکومت بناتی تھی۔ اس ایرا کو، اس ٹائم کو، اس پیریڈ کو ہم بولتے ہیں ون پارٹی ڈومیننس۔ اور اس کے بعد 1980 سے لے کر 1977 میں یہ ہار جاتی ہے، تو 1980 سے 89 تک، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ 1980 سے 89 تک پھر کانگریس آتی ہے، اور 1989 کے بعد کانگریس پارٹی کا جو سپورٹ تھا وہ ڈکلائن ہونے لگا، کیونکہ اب ریجنل پارٹیز بھی انڈین پالیٹکس میں، پرٹیکولرلی جو نیشنل پالیٹکس تھی، ٹھیک ہے، دا پالیٹکس ایٹ دا نیشنل لیول، تو اس میں ریجنل پارٹیز کا بھی سی ہونے لگا، اور جو ملک تھا اب کولیشن گورنمنٹس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یعنی 1990s کے بعد جو کانگریس پارٹی کا جو دبدبہ تھا وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، اور ریجنل پارٹیز کا رول زیادہ بڑھنے لگا انڈین نیشنل پالیٹکس میں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ سب سیکشنز کو ساتھ لے کے چلتی ہے، نہ یہ رائٹ پارٹی ہے نہ یہ لیفٹ پارٹی ہے، بلکہ اس کو ہم کہیں گے یہ سینٹرسٹ پارٹی ہے۔ اس کی جو
آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہے، یعنی جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اٹ بلیوز ان سیکولرزم اینڈ ویلفیئر آف ویکر سیکشنز اینڈ مائنارٹیز، یعنی یہ سیکولر پارٹی ہے، یہ جو ویکر سیکشنز آف سوسائٹی ان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، فوکس رہتا ہے، اور مائنارٹیز کو بھی یہ ساتھ لے کے چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو 1990s میں 1991 میں اس نے اکانومک ریفارمز کی بھی بات کی، اور جو اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے، تو اس کا ایک ہیومن فیز بھی ہے، یہ لبرلز ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو لبرل آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں، اور تھوڑے سے ماڈریٹ ہے ایز پر ایز دا انڈین پالیٹکس از کنسرنڈ. اور 2004 سے لے کر 2014 تک انہوں نے ایک الائنس بنایا جس کو ہم UPA کے نام سے جانتے ہیں، یونائٹڈ پروگریسو الائنس. اٹ واز ہیڈڈ بائی دا کانگریس. تو 2004 سے لے کر 2014 تک ان کی حکومت رہی، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈیا کے پرائم منسٹر رہے، ٹھیک ہے. یعنی 10 سال تک وہ انڈیا کے پرائم منسٹر رہے ڈاکٹر منموہن سنگھ 2014، اور 2014 سے لے کر ٹل ڈیٹ 2020 تک ابھی BJP کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو اور 2014 کے الیکشنز میں یہ جو کانگریس پولیٹیکل پارٹی تھی، مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی تھی، لیکن 2019 کے جو لوک سبھا الیکشنز ہوئے تو اس وقت کوئی مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو لیکن جو اپوزیشن پارٹی کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو یہ فلفل نہیں کرتے ہیں. تو اٹ واز آل اباؤٹ دس کانگریس پولیٹیکل پارٹی. اولڈسٹ پارٹی ہے، 1947 سے لے کر 1977 تک ون پارٹی ڈومیننس رہی، یعنی کانگریس رول ہی رہا، اس کو ہم ون پارٹی ڈومیننس بھی بولتے ہیں انڈین پالیٹکس میں. اس کے بعد 1980 سے لے کر 89، اس کے بعد 90s میں اس کا جو سپورٹ تھا، پبلک سپورٹ، وہ ویکن ہو گیا. اور آج کی ڈیٹ میں ہم کہیں گے کہ اس کی جو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کانگریس پولیٹیکل پارٹی کو، تب جا کے وہ نیشنل لیول پر پھر حکومت میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، جس کو ہم NCP کے نام. ہاں ایک بات میں بھول گیا، اس کا جو الیکشن سمبل ہے وہ ہے ہینڈ، یعنی کانگریس کا ہاتھ سب کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو الیکشن سمبل ہے وہ ہینڈ ہے. اس کے بعد آتی ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP. اس کی جو الیکشن سمبل ہے وہ گھڑی ہے، کلاک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بنی کانگریس سے سپلٹ ہو کے 1999 میں، اور یہ بھی بلیو کرتی، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے ڈیموکریسی، گاندھین سیکولرزم، ایکویٹی اور سوشل جسٹس اور فیڈرلزم میں یہ بلیو کرتے ہیں. ڈیموکریسی، گاندھین سیکولرزم، ایکویٹی، سوشل جسٹس اور فیڈرلزم میں یہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہائی آفیسز ہے، جتنے بھی ہائی پروفائل جابس ہے، وہ جو نیٹیوز ہے، نیچرل بارن سٹیزنز آف دا کنٹری، ان جابس پر انہی کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میجر پولیٹیکل پارٹی ہے مہاراشٹرا کی. آج بھی اگر آج 2020 کے ڈیٹ میں وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، شیو سینا، NCP اور کانگریس، یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز مل کے انہوں نے مہاراشٹر میں آج سرکار بنائی ہے. NCP پلس کانگریس پلس شیو سینا، ٹھیک ہے. اور BJP وہاں پر اپوزیشن میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہاراشٹر میں اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، پریزنس ہے. NCP پولیٹیکل پارٹی، نو ڈاؤٹ اس نے کرائٹیریا پاس کیا ہے جو ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہونا چاہیے. اٹ از ریکگنائزڈ ایز اے نیشنل پولیٹیکل پارٹی بائی دا الیکشن کمیشن آف انڈیا. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بھی انہوں نے اسٹیٹ آف مہاراشٹر، اور اس کے علاوہ جو ان کی پریزنس ہے میگھالیہ میں ہے، منی پور میں ہے، اسم میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسٹیٹس ہے. اس کے علاوہ یہ کانگریس کے ساتھ بھی الائنس میں رہی مہاراشٹر میں. آج جیسے کہ میں نے بتایا 2020 میں وہاں پر کانگریس، NCP اور شیو سینا نے حکومت بنائی ہے مہاراشٹر میں. تو ساتھ ہی ساتھ یہ یونائٹڈ پروگریسو الائنس یعنی UPA کی بھی یہ ایک ممبر رہ چکی ہے. تو دیز ور the 7 national political parties which are registered by the Election Commission of India, and another political party that is called as NPP. یہ آپ کی کتاب میں نہیں دیا گیا ہے، تو میں نے مناسب جانا کہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے بھی انفارمیشن دیں.
جو نیشنل پیپلز پارٹی اس کو بولتے ہیں NPP، اس کے جو فاؤنڈر ہے PA سنگما ہے. جب ان کو نکالا گیا NCP سے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، جولائی 2012 میں ان کو NCP سے نکالا گیا. PA سنگما کو جولائی 2012 میں اس NCP سے نکالا گیا، اور 6 جنوری 2014 کو انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی، اور 7 جون 2019 کو اس کو نیشنل پارٹی سٹیٹس ملا. یعنی 7 جون 2019 کو اس کو نیشنل پارٹی سٹیٹس ملا، اور یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نارتھ ایسٹ سے جس کو نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ملا ہے. اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے اٹ بلیوز ان انڈین نیشنلزم، ریجنلزم اینڈ ٹرائبل انٹرسٹس. ٹھیک ہے، ٹرائبل انٹرسٹ کی بات کرتی ہے، اپنے ریجن کی بات کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیش بھکتی کی بھی بات کرتی ہے. اور پریزنٹلی یہ پارٹ ہے NDA الائنس کی. ٹھیک ہے، اور اس کی جو زیادہ پریزنس دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے اسٹیٹ آف میگھالیہ میں، اور یہ بلیو کرتی ہے، اور ان کا جو الیکشن سمبل ہے وہ ہے بک، کتاب. ٹھیک ہے، اٹ بلیوز دیٹ اونلی ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کین امپاور دا ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی. یعنی 8 پولیٹیکل پارٹیز ہے انڈیا میں جو نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا جن کو سٹیٹس ہے. ایک ہے NPP نیشنل پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ پھر سے ہم بتائیں گے آل انڈیا ترنمول کانگریس پہلی، بہوجن سماج پارٹی دوسری، BSP بھارتیہ جنتا پارٹی تیسری، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا چوتھی، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ پانچویں، انڈین نیشنل کانگریس چھٹی، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP ساتویں، اور ابھی 2019 میں ایک اور پولیٹیکل پارٹی جڑی ہے جس کا نام ہے نیشنل پیپلز پارٹی NPP. یہ نارتھ ایسٹ سے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ملا ہے. تو اس کے جو بانی ہے PA سنگما ہے. جب ان کو NCP سے نکالا گیا 2012 میں، اور 6 جنوری 2013 کو اس نے اس پارٹی کی بنیاد ڈالی، اور اس کو پہلی مرتبہ 7 جون 2019 کو نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ملا، پہلی پولیٹیکل پارٹی نارتھ ایسٹ سے جس کو یہ خطاب ملا ہے. اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اٹ بلیوز ان انڈین نیشنلزم، ریجنلزم اینڈ ٹرائبل انٹرسٹس، اور اس کی جو زیادہ پریزنس ہے وہ اسٹیٹ آف میگھالیہ میں ہے. اور یہ ان کا جو الیکشن سمبل ہے دیٹ از دا بک، اور یہ بلیو کرتے ہیں لٹریسی اور ایجوکیشن کے ذریعے ہم ویکر سیکشن آف سوسائٹی کو کیا امپاور کر سکتے ہیں. It was all about the national political parties. In another lecture we will talk about the state parties. Thank you.